کے رزق حلال میں وسعت کے لیے، بے اولاد مومنین کے صاحب اولاد ہونے کے لیے، اس پرسہ وضع کی قبولیت کے لیے اور پرسہ وضع کے وارث صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور کی تعظیم کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک ونستعینک یا یا مقیل العثرات، یا کاشف الکربات، یا مجیب الدعوات، یا الصوات، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ الصلاة والسلام على خير خلق الله، خير البرية وأفضل الأنبياء، صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى، ربيع اليتامى والعروة الوثقى، شافعي يوم الجزاء، محمد المصطفى، الأتقياء النجباء الشرفاء، لا سيما بقية الله صاحب الزمان، روحي وأرواحنا له الفداء، ولعنة الله على الأعداء، أعدائهم أعداء الله، من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله، أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الفاطمة بضعة مني۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ واجب الاحترام علماء اعزام، سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ ہم جوار حضرت امیر المومنین علیہ السلام میں بیٹھ کر پرسدارانِ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں سیدہ پہ رونے والوں میں شمار فرمایا ہے۔ وہ بھی انسان ہی ہیں جنہوں نے سیدہ کو رلایا ہے، اور ہم بھی انسان ہی ہیں کہ جو آج اتنے 100 سال کے بعد بھی سیدہ کا صف ماتم بچھائے بیٹھے ہیں، اور یہ یقیناً عظمت ہے کہ ہمیں صف عزا پہ بیٹھنا بھی نصیب ہے، یا سیدہ کے غم بیان کرتے ہوئے ذاکر سیدہ بننے کی توفیق
یہ بھی ایک لطف و کرم اور عنایت پروردگار ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا باضمیر انسان ہوگا کہ جو سیدہ کی مصیبت کو بیان کرنے یا دنیا میں کسی بھی اعتبار سے نشر کرنے کے لیے اہتمام کر سکتا ہو اور نہ کرے۔ یقیناً یہ کوئی عظمت نہیں ہے، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے کہ کوئی انسان اہل بیت علیہ السلام کے در دولت سے پہلو تہی کرے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و اہل بیت محمد کی ذات پر۔ بغیر کسی طول و تمہید کے چند ایک جملے آپ کی خدمت میں حاضر کر کے اور مصیبت کے چند جملے مولا کی بارگاہ میں، تاکہ ہمارے مولا و آقا جو صف اعضاء کے وارث و مالک ہیں ان کی بارگاہ میں پرسہ احسال ہو جائے۔ بزرگان گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں تمام انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے ایک دعوت دی ہے، اور وہ دعوت یہ ہے کہ اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ بزرگان گرامی، اطاعت کا مفہوم یقیناً مجھ سے بہتر جاننے والے پڑھے لکھے آپ تشریف فرما ہیں۔ اللہ نے اطاعت کا مفہوم بیان فرماتے ہوئے، اطاعت کا حکم دیتے ہوئے 3 ہستیوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ در حقیقت یہ انسان کی زندگی کا ایک نظام ہے جسے مرتب کیا جا رہا ہے، کہ انسان یقیناً ایک نظام کے تحت زندگی بسر کرتا ہے، اور اس نظام میں امر دینے والے کو ولی کہتے ہیں، اور جو اطاعت گزار ہے اسے عبد کہتے ہیں۔ لہذا منزل ولایت و عبدیت ایک نظام ہے کہ جس کے بنائے ہوئے قوانین کے مجموعے کو اسلام کہتے ہیں۔ آپ جس بھی ملک میں چلے جائیے، ہر ملک میں ایک نظام ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے۔ نظام وہ تمام تر ادارے ہوتے ہیں جو اس ملک کے باشندوں کے لیے قانون مرتب کرتے ہیں، اور ہر ملک میں کوئی نہ کوئی قانون کی ایک کتاب ہوتی ہے جس میں وہ سارے قوانین لکھے گئے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں نظام جو انسانیت کے لیے مرتب کیا ہے، انسانیت کے ہٹ کر انسان کو بنانے والے نے جو نظام دیا ہے، وہ نظام یہ ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور اہل بیت تمہارے ولی ہیں۔ ادارے ولایت کے جو اللہ نے بنائے ہیں وہ 3 ادارے ہیں۔ ایک ادارہ توحید ہے، دوسرا رسالت ہے، اور تیسرے ادارے کو امامت کہتے ہیں۔ یہ تینوں ادارے مل کر اپنے عبد کے لیے جو قانون مرتب کرتے ہیں، اس قانون کو اسلام کہتے ہیں، اور قانون کی کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ تو لہذا پروردگار عالم نے جہاں ولایت کا حکم عطا فرمایا ہے، وہاں اطاعت کا حکم بھی عطا فرمایا ہے۔ لہذا دونوں چیزیں موجود ہیں۔ انما ولیکم اللہ بھی موجود ہے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ بھی موجود ہے۔ یعنی خدا کا اور ولایت کا پیغام بھی موجود ہے کہ ولایت کو کیا کرنا ہے، اور عبدیت کی طرف سے کیا ہونا چاہیے۔ دونوں طرف سے یہ مفہوم مکمل ہو جائے۔ لہذا انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، اللہ کا کام ہے امر کرنا، اور اطیعوا اللہ، عبد کا کام ہے اطاعت کرنا۔ تو یہاں دونوں چیزیں، تاکہ یہ مطلب مفہوم اضافی مکمل ہو جائے اپنے دونوں جنبوں سے جڑتے ہوئے، کہ ولی کا کام ہے امر کرنا اور عبد کا کام ہے اطاعت کرنا۔ لہذا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ یہ نظام ولایت ہے، اور نظام اطاعت یہ ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ لہذا عبدیت کی منزل پہ وہ فائز ہوگا جو اطاعت کی منزل پہ فائز ہوگا۔ اب یہاں ایک نکتہ یقیناً سمجھنا ضروری ہے
کہ اعتراض کرنے والے اعتراض کر سکتے ہیں کہ اگر اطیع اللہ ہے اور ساتھ میں اطیع الرسول ہے تو فرق ہے کہ اللہ کی اطاعت کچھ اور اطاعت ہے، وہاں مفہوم اطاعت کچھ اور ہوگا، اور رسول کی اطاعت جب کی جائے گی تو یہاں مفہوم اطاعت یقیناً کچھ اور ہوگا۔ لہذا اللہ کی اطاعت اور ہے، رسول کی اطاعت اور ہے۔ جب اللہ کی اطاعت اور ہے اور رسول کی اطاعت اور ہے تو یقیناً اللہ کی ولایت بھی اور ہے اور رسول کی ولایت بھی اور ہے۔ جب اللہ کی ولایت اور ہے، رسول کی ولایت اور ہے، تو پھر اولي الامر کی ولایت تو اور ہے، اس کا تو مفہوم بالکل ہی واضح نہ رہے گا۔ تو خداوند عالم نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے یقیناً قرآن میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب بالکل واضح سی بات ہے کہ جس نے مفہوم معکوس کیا نکلے گا کہ جس نے رسول کی اطاعت نہ کی اس نے اللہ کی اطاعت بھی نہیں کی ہے۔ لہذا اطاعت کی منزل پہ اس طرح سے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ رسول کی اطاعت بھی کرو، اللہ کی اطاعت بھی کرو، اولي الامر کی اطاعت بھی کرو۔ ایک اور مرحلہ قبلہ طے کرنے کے قابل ہے کہ جہاں اطاعت کا مرحلہ تھا خدا نے اطیع اللہ کا لفظ بھی ارشاد فرمایا، اطیع الرسول کا بھی فرمایا، اولي الامر کا بھی فرمایا، لیکن یہاں مقصود انسان اور عبد سے فقط اطاعت نہیں ہے، ایک اور مرحلہ ہے جسے مرحلہ اتباع بھی کہتے ہیں۔ اور جب مرحلہ اتباع بیان کیا تو خداوند عالم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ میری بھی اتباع کرو، اور طرف جملہ ہے جو علماء تشریح فرمایا، کہیں قرآن میں خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اللہ کی اتباع کرو۔ اطاعت پروردگار کا حکم ہے مگر اتباع پروردگار کا حکم نہیں ہے۔ جب اتباع کو بیان کرنا مقصود ہوا تو ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو اتباع جس کی کرنی ہے وہ میں محمد عربی، یعنی اللہ کی اطاعت تو ممکن ہے لیکن اللہ کی اتباع ممکن نہیں ہے۔ اگر اللہ کی اتباع ممکن ہوتی تو قرآن میں یقیناً اتباع پروردگار کا ذکر بھی موجود ہوتا۔ ظاہر ہے آپ اس سے پہلے پہنچ کے مطلب پر پڑھے لکھے آپ میں پڑھ رہا ہوں، علماء کا مجمع ہے کہ اطاعت کے لیے عمل چاہیے جو پروردگار دے سکتا ہے، لیکن اتباع کے لیے انسان کو ماڈل ہونا پڑتا ہے۔ ماڈل بننے کے لیے جسم و جسمانیت کی ضرورت ہے، اور جو جسم میں ڈھل جائے اسے اللہ نہیں کہتے۔ اور فرمائے محبت فرمائیے، چونکہ شروع سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو پیچھے آنے والوں کو زحمت ہو رہی ہے، آپ مہربانی فرمائیے آگے زحمت کیجیے۔ مولا آپ کی حاجات کو پورا فرمائے جناب سیدہ کے صف اعضاء کی زینت بننے والے۔ بارے کے صلوات پر محمد و اہل بیت اور فرمایا میرے بزرگوں نے کہ جب اطاعت کی منزل ہے تو اللہ نے کہا اطیع اللہ، لیکن جب اتباع کی منزل آئی تو اللہ نے نہیں فرمایا کہ میری بھی اتباع کرنا، کیونکہ اتباع کے لیے ماڈل ہونا چاہیے، اسوہ بننا پڑے گا، اور اسوہ بننے کے لیے انسان کو جسم چاہیے، کیونکہ اطاعت میں فرمانا ہوتا ہے اور اتباع میں کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ اور فرمائے میرے ساتھ کہ اطاعت میں ہمیں بتانا ہے اور اتباع میں کر کے دکھانا ہے۔ لہذا اللہ فرما تو سکتا ہے، حکم تو دے سکتا ہے، امر تو فرما سکتا ہے، لیکن کر کے کیسے دکھائے؟ اگر کرنے پہ آ جائے تو اللہ نہیں رہتا، تو وہ اللہ بھی رہے اور اس کی اتباع بھی ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ نے مصطفیٰ کو سامنے کر دیا کہ تم نے محمد کی اتباع کر دی تو گویا اللہ کی اتباع کر دی۔ تو اگر تم اپنی طرف سے محبت الہیہ کے دعوے دار ہو، اتباع مصطفیٰ کی منزل سے گزر جاؤ تو اللہ تمہیں بھی محبوب قرار دے دے گا۔ تو اتباع پروردگار یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے مرتب ہے کہ اگر رسول اللہ کی اتباع کر لی تو گویا اللہ کی اتباع ہو گئی۔ تو اتباع کے لیے جس ہستی کا انتخاب ہے اس ہستی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات سارے پڑھیے محمد وآلہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے لیے جب حضور کو پیش کیا تو پھر اللہ نے
اپنے رسول کے اسوے کو سند یافتہ قرار دیا. ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرے محبوب کی ذات گرامی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک حسین ترین نمونہ عمل ہے، یعنی ایک خوبصورت ترین ماڈل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ حسین ہے. سوال میرا یہ ہے کہ حسین چیز کب ہوتی ہے؟ کہ کوئی چیز حسن و قبح کے دائرے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو کب گفتگو کرتے ہیں کہ ایک انسان اگر کوئی کام کرتا ہے اور کام مکمل ہی نہیں کرتا ہے تو مکمل جب تک کام نہ ہو جائے یہ گفتگو نہیں کی جا سکتی کہ حسین ہوا یا حسین نہ ہوا. آپ کوئی تصویر بنائیے اور تصویر کو ادھورا چھوڑ دیجئے، یہ قطعاً گفتگو نہیں آئے گی کہ یہ حسین ہے یا حسین نہیں ہے. جب بھی کوئی کہے گا یہ حسین ہے تو ساتھ میں 10 بندے کہیں گے کہ یہ ابھی مکمل ہی نہیں ہے، مکمل ہونے دیجئے پھر مرحلہ گفتگو آئے گا کہ یہ حسین ہے یا حسین نہیں ہے، خوبصورت ہے یا خوبصورت نہیں ہے. تو پہلے حسن اور قبح کی گفتگو سے پہلے ضروری ہے کہ چیز مکمل ہو جائے، یعنی اس کی تکمیل اور عدم تکمیل کے مرحلے سے گزرنے کے بعد حسن اور عدم حسن کی بحث آئے گی. اللہ نے اپنے محبوب کے اسوہ کو اسوہ کامل نہیں ارشاد فرمایا بلکہ اسوہ حسنہ ارشاد فرمایا ہے. حضور کا اسوہ حسنہ ہے. مطلب کیا ہے؟ اللہ ارشاد یہ فرمانا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے اسوے کے ادھورے ہونے کے بارے میں سوچنا بھی مت. یہ تو کمال کی منزل پہ بھی ہے اور کمال کے بعد حسن و جمال کی منزل پہ بھی باعث ہے. کمال کی منزل پر بھی ہے اسوہ مصطفیٰ اور حسن و جمال کی منزل پر بھی ہے اسوہ حسنہ مصطفیٰ. لہذا حضور کا اسوہ جب اللہ نے فرما دیا اسوہ حسنہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کامل ترین ہے اور کامل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ حسن کی منزلوں کو بھی طے کر چکا ہے. تو اب کبھی یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ حضور کا اسوہ کامل نہ ہو. اگر کامل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں گفتگو ہوتی تو حسن کا لفظ کبھی قرآن میں استعمال نہ ہوا ہوتا. اللہ نے جب قرآن میں حسن کا لفظ استعمال کیا تو یقیناً یہ بات مفروغ عنہ ہے کہ حضور کا اسوہ پہلے کامل ہے، کمال کی آخری ڈگری پہ ہے، کمال کی آخری منزل پر ہے. معراج کمال سے گزرنے کے بعد یہ مقام حسن اور اس عظمت جمال کو پہنچا ہوا اسوہ ہے. تو لہذا انسان بالکل مرتاح ہو گیا وہ کہ جس نے مصطفیٰ کی اتباع کر کے اللہ کی محبت کے دعوے کو سچا کر کے دکھانا ہے. اب انسان چل پڑا. لہذا رسول کی اتباع کو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کر دیا. اب لہذا تمام انسانیت کو گویا کہ اعلان ہو گیا ہے اے انسان تو کسی بھی صنف انسانیت سے تعلق رکھتا ہے تو تیرے لیے بہترین نمونہ کہ جس پہ چلتے ہوئے تو محبوب پروردگار بن سکتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے، وہ مصطفیٰ کی ہستی ہے. لہذا آپ کو اگر محبوب پروردگار بننا ہے تو اتباع مصطفیٰ سے گزرنا پڑے گا. اب لہذا فقط علماء کے لیے اللہ نے نہیں ارشاد فرمایا کہ رسول کا اسوہ کامل و حسین ہے. اس کے لیے علماء کے لیے قطعاً ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ ایسا ہو کہ علماء کے لیے حضور کا اسوہ حسنہ فقط مختص اور خاص ہو جائے تو پھر باقی انسانیت کہاں جائے گی؟ اس کا مطلب علماء کے علاوہ پھر کوئی بھی کمال تک نہ پہنچ پائے گا، کوئی بھی اتباع حضور کر نہ پائے گا، کوئی بھی اللہ کی اطاعت کے مرحلے سے گزر کر تو محبوب پروردگار ہونے کے مرحلے تک نہیں پہنچ سکتا. لہذا مان لیا کہ انسان جس بھی صنف سے تعلق رکھتا ہے اس کے لیے اگر بہترین نمونہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و اہل بیت محمد کی ذات. قبلہ میں بہت جلدی سے مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنے اصل مقصود تک آنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ کامل اور حسین ہے ہر صنف کے لیے. انسان اگر معلم ہے تو اس کے لیے اتباع کے لیے جو اسوہ ہے وہ اسوہ حسنہ مصطفیٰ ہے. اگر کوئی انسان طالب علم ہے تو اسے رب زدنی علما کہنے والے حبیب کے پیچھے چلنا پڑے گا. اگر کوئی مملکت کا سربراہ ہے تو اس کے لیے بہترین نمونہ حضور کی ذات ہے. اگر کوئی سپاہی ہے تو حضور کی ذات مقدس کی طرف اسوہ تلاش کرے. اگر کوئی معلم اخلاق ہے تو حضور کے اخلاق سے استفادہ کرے گا. اگر کوئی باپ ہے تو حضور باپ ہے، ان کے اسوہ کامل کو
چاہیے کہ حضور کی سیرت طیبہ کو پڑھے، چونکہ اس کے لیے بہترین اور کامل ترین اور حسین ترین جو نمونہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ لہٰذا کسی بھی صنف سے تعلق رکھنے والا انسان کامیابی کے آنچ پہ پہنچ سکتا ہے اگر حضور کی سیرت کا صحیح معنوں میں اتباع کر لے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ حضور کی سیرت طیبہ کو دیکھا جائے، حضور کی سیرت طیبہ کے پیچھے چلا جائے، حضور کی سیرت طیبہ کو اپنے اندر ڈھالا جائے، بلکہ اپنے کردار کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے مطابق بنانے کی کوشش کی جائے۔ لہذا انسان جس بھی صنف رجولیت سے تعلق رکھتا ہے اگر وہ اپنے کردار کو حضور سے موافقت دے دے تو یقیناً وہ بھی کامیاب ہے اور ان لوگوں سے مل کر بننے والا معاشرہ بھی کامیاب ہے۔ تو معاشرتی ترقی ہو یا انسان کی انفرادی ترقی ہو، انسان کی انفرادی اور اجتماعی ترقی کا راز اگر کہیں ہے تو وہ اتباع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ تو میرے قبلہ اتباع رسول کرنے کے لیے انسان مسلمان بطور مسلمان کسی بھی صنف سے تعلق رکھتا ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسوہ لے سکتا ہے۔ لیکن بات آپ پہنچے ہوئے میں اس کو مقدمہ بنا کے آگے گزرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ کامل ہے، مگر انسان اگر کوئی معلم ہے، اگر کوئی باپ ہے، اگر کوئی بیٹا ہے، اگر کوئی جوان ہے، اگر کوئی سپاہی ہے، اگر کوئی معلم ہے، اگر کوئی سربراہ ہے، اگر کوئی استاد ہے، کسی بھی صنف سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے لیے حضور کا اسوہ کامل ترین بھی ہے، حسین ترین بھی ہے، اتباع کر بھی سکتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر دنیا میں بطور مرد دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو وہ تمام احکامات کہ خواتین بھی مردوں کے ساتھ جن میں مشترک ہیں حضور کی سیرت طیبہ سے اتباع لے سکتی ہیں، حضور کی پیروی کی جا سکتی ہے۔ لیکن آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور میں پیغام نجف کی سرزمین سے ریکارڈ ہو رہا ہے، نہ جانے دنیا کے کس خطے تک جائے گا، میں پوری کائنات کو مخاطب کر کے یہ سوال کر رہا ہوں کہ اے مسلمان، کہ جس کے بطور مسلمان حضور کا اسوہ کامل ترین اسوہ ہے وہ کر کے دکھاتے ہیں، اس لیے وہ ماڈل ہیں، اس لیے وہ اسوہ حسنہ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ماں حضور سے پوچھے کہ حضور ماں کیسی ہونی چاہیے تو حضور بتا تو سکتے ہیں، کر کے نہیں دکھا سکتے۔ اگر کوئی بیٹی اپنے رسول سے پوچھے کہ یا رسول اللہ میں اتباع کی منزل پہ اترنا چاہتی ہوں اور میں بالکل ویسی ہی بیٹی بننا چاہتی ہوں جیسی اللہ مجھ سے چاہتا ہے، تو رسول اس کو فرما تو سکتے ہیں۔ تو اگر فرمائیں گے تو منزل اطاعت ہوگی، بھائی وہاں اطاعت کی منزل آئے گی نا، اتباع کی منزل تو نہیں آئے گی۔ اتباع میں کر کے دکھانا ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ظاہری طور پر مردانہ شکل و صورت میں آئے ہیں تو وہ تمام احکامات جو مردوں کے لیے ہیں یا خواتین اور مردوں میں مشترک ہیں ان میں تو وہ سب خواتین حضور سے اسوہ اور اتباع لے سکتی ہیں، لیکن اپنے مخصوص احکام میں نہ خواتین حضور سے اسوہ لے سکتی ہیں نہ حضور اسوہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو خواتین کے لیے بھی کامیابی ناممکن ہو گئی، حضور کے لیے بھی اسوہ مکمل نہ رہا۔ جب حضور کا اسوہ ظاہری مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر مکمل ہی نہیں ہے تو ہم قرآن نازل کرنے والے اس پروردگار سے سوال نہیں کر سکتے، پروردگارہ آپ نے کہا میرے محمد کا اسوہ تو حسین ہے، یہاں تو کمپلیٹ ہونے پہ ہی بحث ہو رہی ہے، یہاں تو مکمل ہونے پہ بحث ہو رہی ہے کہ یا پروردگار یہ اسوہ کامل بھی ہے یا کامل نہیں۔ اور اگر یہ اسوہ مکمل ہی نہ ہو تو آپ نے قرآن میں سند عطا فرما دی کہ یہ حسین ترین اسوہ ہے، تو پھر کیسے؟ یقیناً اب یہاں پہ دنیا کو اس حدیث کی سمجھ آ جانی چاہیے جو یہ ترجمے کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا، کتابوں میں لکھا بھی، منبروں سے پڑھا بھی، مگر پھر بھی اس کو غور کرنے کی کوشش کی اور اس کا مطلب خراب کرنے کی کوشش کی کہ حضور نے فرمایا ہے الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، تو کسی نے کہہ دیا کہ فاطمہ، حضور فرمانا یہ چاہتے ہیں فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، کسی نے منبر سے کہا نہیں، حضور فرمانا چاہتے ہیں فاطمہ میرا پارہ دل ہے، کسی نے کہا نہیں، حضور فرمانا چاہتے ہیں فاطمہ
ٹکڑا ہونا کہ جو اللہ کے محبوب ہیں، جو مخلوق اول ہیں، جو حضور سرور کائنات ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، جو نبی الانبیاء ہیں، جو پوری کائنات کے آقا و مولا ہیں، جن کے بارے میں اللہ یہ فرمائے کہ محبوب اگر آپ کو نہیں بناتا تو یہ کائنات کی کوئی چیز بھی میں نہ بناتا۔ تو اللہ نے جو کچھ بھی کائنات میں بنایا ہے وہ جس حضور کے صدقے میں بنایا ہے، اگر اس کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ ہو تو اس میں عظمت کیا کم ہے۔ لیکن میں یہ بات ضرور کہا کرتا ہوں قبلہ کہ حضور کا پارے جگر ہونا بڑی عظمت کی بات ہے، بڑی عظمت کی بات ہے۔ حضور کا پارے دل ہونا کوئی کم عظمت نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ حضور کے پارے دل ہونے سے حضور کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اور چاہتا ہوں جملے پر کہ حضور کا پارے جگر اگر ہو جائیں زہرا تو حضور کو فائدہ کیا ہے؟ کیا حضور اس بات پہ راضی ہیں؟ کیا مصطفیٰ اس بات پہ راضی ہیں کہ فاطمہ ان کے بدن کا ٹکڑا ہو جائے، یا فاطمہ ان کے دل کا ٹکڑا کہلائے، یا فاطمہ ان کے جگر کا ٹکڑا کہلائے؟ قبلہ قرآن میں اللہ نے ارشاد کیا فرمایا؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہ حضور کی پوری حیات طیبہ مختص برسالت ہے۔ حضور کی حیات طیبہ رشتوں میں بٹی ہوئی نہیں ہے، زمانے کے جذبات عطوفت سے بٹی ہوئی نہیں ہے۔ حضور کی حیات طیبہ عبارت نہیں ہے زمانے کے رشتوں سے، بلکہ حضور کی حیات طیبہ وما محمد الا رسول، حضور جو کچھ بھی ہیں وہ رسالت میں بٹے ہوئے ہیں۔ حضور کا پورا اسوہ رسالت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات رسالت ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہو سکتا حضور دن کے اجالے میں رسول ہوں اور رات میں حضور کی چھٹی ہو۔ غور فرمائیے گا جملے پر کہ آپ یا دنیا کا کوئی بھی موظف جب اپنی کسی بھی کرسی پہ بیٹھتا ہے، اپنے عہدے پہ بیٹھتا ہے، تو وہ اس وقت تک اس عہدے کا حامل ہوتا ہے جب تک وہ کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وقت ختم ہوا، اب آپ دروازے پہ چلے بھی گئے کہ میرا یہ کام ہے، تو وہ آپ کا کام انجام نہیں دیں گے کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ کل آئیے گا، کیا مطلب؟ معموریت جب تک تھی تب تک وہ اس عہدے پہ مالک تھے۔ انسپیکٹر کرسی پہ ہوتا ہے، جب کرسی پہ نہ ہو اب آپ اس کے پیچھے اس کے گھر جائیے کہ آپ انسپیکٹر ہیں، لہذا میرا یہ مسئلہ ہے، آپ حل کیجئے۔ اگر کوئی جج ہے تو وہ اس وقت جج ہے جب وہ کرسی پہ بیٹھا ہے، جب وہ کرسی سے اٹھ کے گھر چلا گیا، اب اس گھر میں کیا منہ اٹھائے کوئی جائے گا کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے؟ یقیناً جواب دیا جائے گا کہ آپ اس وقت آنا جب میں اپنی نوکری پہ ہوتا ہوں، جب نوکری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تب ہم آپ کا کچھ بھی انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ لہذا وہ ڈاکٹر ہے تو ایک مرحلے کے لیے ڈاکٹر ہے، وہ خطیب ہے تو جب تک ممبر پہ ہے تب وہ خطیب ہے، جب وہ معلم ہے، جب وہ کلاس میں بیٹھا ہے تب وہ معلم ہے، جب وہ انسپیکٹر ہے تو اس وقت جب وہ تھانے میں موجود ہے تب وہ انسپیکٹر ہے۔ تو ہر کوئی اپنے اپنے کام کی معموریت کے وقت میں اس وقت وہ اس عہدے پہ ہوتا ہے اور وہی اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ کیا محمد مصطفیٰ جب ممبر پہ ہوتے ہیں تو نبی ہوتے ہیں؟ کیا مصطفیٰ کی نبوت فقط شب و روز میں بٹی ہوئی ہے یا مقامات میں بٹی ہوئی ہے؟ حضور اس حالت میں ہو تو نبی ہے، اس حالت میں نہ ہو تو نبی ہے، نبی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو اللہ نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور کے اوقات کو بانٹنے کی کوشش نہ کرو، حضور تو بولتے بھی ہیں تو وحی نازل ہو کے بولتی ہے۔ حضور کا بولنا محمد بلندر صلوات، حضور بولتے ہیں، اللہ کی وحی بولتی ہے۔ حضور کا اٹھنا وحی کے مطابق، حضور کا بیٹھنا وحی کے مطابق، حضور کے شب و روز عین وحی، حضور کا کوئی بھی کام عین شریعت۔ حضور اگر گھر میں ہوں تو شریعت کے مطابق، مسجد کے ممبر پر ہوں تو اللہ کے حکم سے، میدان میں چلے جائیں تو اللہ کے حکم سے، جنگ کرنے کے لیے نکلے تو حکم پروردگار ہے، اگر سفر میں ہوں تو یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اگر کہیں حضر میں ہوں تو یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اگر کسی بستر پہ ہوں تو یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، پلانوں کے ممبر پہ ہوں تو یہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اگر کسی کا بازو دکھائیں تو بھی اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اگر کسی کو محفل سے اٹھائیں تو بھی اللہ کے حکم سے اٹھاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ رسالت اور عدم رسالت میں بٹی ہوئی نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا وما محمد الا رسول، حضور جو کچھ بھی
کیجئے کہ جب حضور کا شب و روز، حضور کا تمام تر زندگی کا برنامہ رسالت ہی رسالت ہے، اور فاطمہ اگر حضور کی پارے جگر ہو جائے تو حضور کے مشن کو کیا فائدہ ہے؟ پارے جگر ہو تو رسالت کو کیا فائدہ ہے؟ اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پارے دل ہو تو رسالت کو کیا فائدہ ہے؟ اگر جناب سیدہ حضور کے بدن کا ٹکڑا کہلائے تو حضور کی رسالت کو کیا فائدہ ہے؟ یہ بات تو طے ہے تاریخ اسلام میں اور سیرت النبی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کبھی بھی رشتہ داری معیار نہیں رہی ہے۔ حضور نے کبھی بھی رشتہ داری کو اہمیت نہیں دی ہے۔ اگر رشتہ داری کو اہمیت دی ہوتی تو مکہ چھوڑ کے حضور مدینہ میں نہ آئے ہوتے، اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو چھوڑ دیا، اپنے گھر بار اور قبیلے کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کی زمینوں کو چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کے حضور مدینہ میں تشریف لے آئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یقیناً رشتہ داری اگر کوئی معیار رکھتی ہوتی، حضور مکہ میں زیادہ مضبوط تھے، جہاں حضور کا قبیلہ تھا، جہاں برسوں سے حضور کے خاندان کی سرداری تھی، وہاں حضور زیادہ اچھے طریقے سے تمام تر دنیا پہ حکومت کر سکتے تھے، یا بے یار و مددگار دوسروں کے گھر میں آ کے بیٹھنے سے حضور زیادہ خدمت اسلام کر سکتے۔ جب مکہ سے مدینہ میں آئے تو حضور کے پاس کیا تھا؟ حضور کے پاس تو رہنے کے لیے گھر نہیں تھا۔ حضور کے لیے واقعاً وہ جو نعتیں پڑھتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں جو نعت پڑھتا ہے اس نے حضور کو مدینے سے دیکھنا شروع کیا ہے، اس نے حضور کو مکے میں دیکھا ہی نہیں۔ جو کہتے ہیں حضور کے پاس نہ کوئی بستر تھا، نہ چارپائی تھی، نہ حضور کے پاس کچھ کھانے کے لیے تھا، نہ حضور کے پاس کچھ پینے کے لیے تھا، یقیناً جو اپنا گھر بار چھوڑ کے کسی کی دہلیز پہ آئے اس کے پاس کیا ہوگا؟ وہ کچھ لے کے اپنے ساتھ تھوڑی آیا ہے، میرے قبلہ سب کچھ تو چھوڑ کے آیا۔ ہاں اگر آپ کو مادی نگاہ سے حضور کو دیکھنا ہے تو پھر یہاں مت دیکھو، وہاں دیکھو، جب اس کی جد امجد کلید بردار کعبہ ہے، جب یہ سرکار حرم ہوتے ہیں، جب یہ شیخ بطحہ ہوتے ہیں، جب یہ ابابیل کو بلائے تو کعبہ بچانے کے لیے آ جاتی ہے۔ اگر ان کی روحانی اور جسمانی اور ظاہری دنیاوی حکومتوں کو دیکھنا ہے تو پھر مکے میں آؤ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو مکہ میں دیکھو۔ بے یار و مددگار ہو کر تمام خاندان کو چھوڑ کر حضور کا مدینہ میں آ جانا اعلان ہے عملی طور پر اس بات کا کہ ہمیں مشن عزیز ہے، ہمیں رسالت عزیز ہے، ہمیں رشتہ داری عزیز نہیں ہے۔ اگر رشتہ داری عزیز ہوتی مصطفیٰ کو تو ابو لہب کے لیے کبھی سورہ تبت یدا نہ نازل ہوئی ہوتی۔ چچا ہوتا ہے تو ہوتا رہے، قبلہ جو اپنے خون کے رشتے کو اپنی رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں بچاتا، وہ دیے دیے رشتوں کو کیسے بچا لے گا؟ حضور کے لیے معیار یقیناً رسالت ہے، اور اگر حضور کے لیے معیار رسالت ہے تو حضور کے لیے ایک بہت بڑا اسوہ کے لیے خلا موجود ہے کہ حضور ظاہری طور پر تو مردوں کی شکل میں آئے اور مردوں کے لیے اسوہ حسین بن گئے، مگر خواتین کے لیے حضور کا اسوہ کامل کیسے مکمل ہوگا؟ در حالانکہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ حضور کا اسوہ مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے نہیں ہے، سب مسلمانوں کے لیے من حیث مسلمان ہے تو جہاں مردوں کے لیے ہے وہاں خواتین کے لیے بھی ہے۔ تو اس کے علاوہ پوری دنیا کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کوئی بھاگنے کا رستہ ہی نہیں ہے، پوری انسانیت ٹکریں مار لے، کبھی بھی نہ قرآن کی آیات کی صحیح معنوں میں تفسیر ہو پائے گی، نہ رسول کے اسوے کو صحیح معنوں میں دنیا میں بیان کیا جائے گا۔ جب نہ قرآن کی تکمیل ہو پائے گی، نہ حضور کے اسوہ حسنہ کی تکمیل ہو پائے گی، تو پھر تمہارا دین یقیناً نامکمل ہو جائے گا۔ نامکمل دین لے کر دنیا کو فتح کرنے نکلو گے تو منہ دکھا کے لوٹنا پڑے گا۔ کیسے دنیا کو فتح کر کے آؤ گے؟ یقیناً انسان دنیا میں اسلام کے پرچم کو سر بلند نہیں کر سکتا ہے۔ حضور پہلے قرآن کو سیدھا کیجئے، اس کے بعد حضور کے اسوہ کامل کو صحیح معنوں میں دنیا کے سامنے پیش کیجئے، اس کے بعد دنیا سر تسلیم خم کرے گی۔ تو اس کے علاوہ انسان اسلامیت کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ حضور کے اسوہ کامل کو مکمل کرنے کے لیے اور قرآن کی آیات کی صحیح تفسیر کرنے کے لیے، تاکہ مراد پروردگار بھی اپنی اصلی حیثیت میں آ جائے، تاکہ سیرت مصطفیٰ بھی اپنے اس حسن جمال کی عظمت پہ آ جائے اور اسلام اپنی صحیح شکل میں پیش
جب تک فاطمہ سلام اللہ علیہا کا اسوہ کامل شامل نہ ہو جائے۔ اب انسان کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ انسان ٹکرے مار مار کے تھک گیا، اس واقعے کی تفسیر بیان نہیں کر سکا کہ آخر کوئی بھی اسلام میں کسی کو بھی حکم نہیں ہے اپنی بیٹی کا اٹھ کے احترام کرو۔ بیٹھے ہیں قبلہ میرے ساتھ تو چلیے نا بھائی، انسان حیران ہے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ کسی کو بھی حکم نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کا اٹھ کے احترام کرے۔ ہر گھر میں یہ سنت نبوی ہے، ہر گھر میں یہ احکام اہل بیت ہے۔ وہ کیا ہے کہ بیٹی پہ واجب ہے اپنے باپ کا اٹھ کے احترام کرے، بیٹے پہ واجب ہے اپنے باپ کا اٹھ کے احترام کرے۔ تو یہ رسول جو سب کو کہتے ہیں کہ بیٹی پہ واجب ہے باپ کا اٹھ کے احترام کرے، یہاں بیٹی آتی ہے تو خود مصطفیٰ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں بیٹی تشریف لاتی ہے، حضور اٹھ کے کھڑا ہوتے ہیں۔ اگر حضور کی سیرت طیبہ یہ تمام کے لیے سنت ہے تو سب جتنے بھی باپ ہیں سب کو اپنی بیٹیوں کا احترام کرنا چاہیے۔ تو یہاں اگر انسان رشتے داری کے چکر میں پڑا رہا تو کبھی بھی اس واقعے کی صحیح تفسیر بیان نہیں کر سکتا، اور کبھی بھی کسی کو مطمئن نہیں کر سکتا کہ حضور کیوں فاطمہ کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر اس حدیث کا معنی اسی انداز میں کر لیا جائے کہ حضور فاطمہ کا اس لیے احترام کرتے ہیں کیونکہ حضور فاطمہ کا بیٹی ہونے کے اعتبار سے احترام نہیں کرتے، بلکہ کردار مصطفیٰ کا جز ہونے کے اعتبار سے احترام کرتے ہیں۔ گویا کہ اس کو یوں بیان کیا جائے کہ اگر جناب سیدہ کے اسوہ کو اسوہ مصطفیٰ مان لیا جائے تو حضور کا اٹھنا یہ دلیل ہے کہ مصطفیٰ پہ بھی واجب ہے مصطفیٰ کا احترام کرے۔ مصطفیٰ پہ بھی واجب ہے کہ اسوہ مصطفیٰ کا احترام کرے، اگرچہ وہ جز کی شکل میں ہو۔ تو یہی وجہ ہے روایت دو طرفہ ہے، روایت دو طرفہ ہے قبلہ، کہ جب جناب سیدہ آتی تو رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور جناب سیدہ کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے، اور یہی اسوہ جناب سیدہ کا تھا۔ جب بھی رسول فاطمہ کے گھر میں جاتے فاطمہ اٹھ کے بابا کا احترام بھی کرتی اور محمد کے ہاتھوں کا بوسہ بھی دیتی۔ تو یقیناً جناب سیدہ کا اسوہ کامل اسوہ رسول ہے، لہذا رسول اور بطول کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو سنت نبی کا صحیح معنوں میں ایک خاکہ انسان کے سامنے پیش ہو جاتا ہے۔ جو بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود تھا قبلہ وہ یہ تھا، یہ اتنی زحمت میں نے تمام بزرگان کو دی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری کتب میں سیرت النبی کے واقعات بھرے پڑے ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ بھی کتابوں میں بھری پڑی ہے، لیکن اس کے باوجود اہل بیت کے ماننے والے، جناب سیدہ کے چاہنے والے، رسول کے امتی، کلمہ پڑھنے والے، کلمہ گو جہاں جہاں بھی ہیں، وہ حقیقی معنوں میں اس دنیا میں کامیاب معاشرہ قائم نہیں کر پائے ہیں۔ توجہ طلب نقطہ ہے کہ آیا ہمارے گھر ویسے کامیاب ہیں کہ جیسے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں اس کا اسوہ دکھایا ہے؟ یعنی خداوند عالم نے ہمیں پیدا فرمایا ایک معاشرے کی شکل میں۔ انسان بدون معاشرہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر معاشرے کی شکل میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو میں المختصر نتیجہ دے کے آپ کی خدمت میں گزر جاؤں گا اور مسائل کے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے قبلہ توجہ طلب یہ نقطہ ہے کہ کیا ہم جب اپنے اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے اپنے آپ کو دیکھیں، تو حضور نے یہ معاشرہ قائم کیا تھا، اور جس معاشرے کو حضور نے قائم کیا تھا، حضور اگر انفرادی طور پر مکہ میں زندگی گزارتے تو خدیجہ کا مال ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عظیم روحانی سیرت ہوتی، اور فاطمہ جیسی بیٹی ہوتی، علی جیسا داماد ہوتا، بنو ہاشم جیسا گھرانہ ہوتا، حضور کی زندگی دنیا میں چاند کی طرح چمکتی ہوئی دنیا کو نظر آتی۔ اگر حضور اپنی ذاتی انفرادی زندگی کو گزارنا چاہتے تو کتنی عظیم زندگی تھی کہ مال خدیجہ، روحانیت مصطفیٰ، شجاعت علی، عصمت سیدہ اور حسنین کریمین جیسے عظیم امام ایک گھر کو کتنا بلند کر دیتا خدا، مگر نہیں، محلہ بنی ہاشم
تمام تر خاندان کو چھوڑا، حضور اس بے یار و مددگار زندگی کو آ کے اختیار کر رہے ہیں، اور پھر ایک معاشرے کی کو فلاح و بہبود کی شکل میں پروان چڑھا رہے ہیں تاکہ دنیا کو ایک کامیاب معاشرے کی شکل میں ڈیولپ کیا جائے۔ اور یقیناً حضور کی سیرت، جناب سیدہ کی سیرت، اہل بیت کی سیرت، ان کے امتحانات، ان کے مظالم ان کے اوپر ہونے والے، اور ان کا صبر و تحمل، اور وہ تمام تر تعامل جو سیرت اہل بیت بنتا ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو جو سیرت انہوں نے ہمیں دی ہے، یا اس سیرت کے ضمن میں وہ معاشرے کو جتنا کامیاب بنانا چاہتے ہیں، کیا معاشرہ اتنا کامیاب ہوا؟ اگر معاشرہ اتنا کامیاب نہ ہوا، یقیناً وہ معاشرہ کامیاب نہ ہوا جس میں اہل بیت کے ماننے والے نہ تھے، بلکہ حضور کے مخالفین تھے، اہل بیت کے دشمنان تھے۔ یقیناً انہوں نے اہل بیت کی سیرت کو فالو ہی نہیں کیا، اتباع کیا ہی نہیں ہے اہل بیت کا، تو وہ کامیاب کیسے ہوتے؟ لیکن وہ معاشرہ جس طرح کے نجف کا معاشرہ ہے، جس طرح کے اہل بیت کے چاہنے والے جہاں پہ اکٹھے ہو کر کے رہتے ہیں، سیرت اہل بیت کو پڑھنے والے ہوتے ہیں، محبت اہل بیت کے دعوے دار ہوتے ہیں، آخر ان کو تو معاشرے کے لیے ایک مثال بننا چاہیے تھا۔ یقیناً وہ تو کامیاب ہوتے، وہ تو دنیا کو اس طرح سے نظر آتے کہ دنیا سر اٹھا اٹھا کے دیکھتی کہ اہل بیت کے چاہنے والے کتنے کامیاب ہیں۔ در حقیقت اس کے برعکس ہم دیکھنے پر مجبور ہیں کہ وہ کتنے کامیاب ہیں۔ یقیناً ہم جب دنیاوی کامیابیوں کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں، فلاں کتنا کامیاب، فلاں معاشرہ کتنا کامیاب، فلاں علاقے کے لوگ کتنے کامیاب، ان کے یہاں کتنی ترقی ہے، ان کے یہاں کتنی خوشحالی ہے، ان کے یہاں کتنا اچھا انتظام ہے، ان کے یہاں کتنا اچھا حکومت کا نظام ہے، ان کے یہاں کتنے اچھے قوانین پہ عمل پیرا ہوا جا رہا ہے، ان کے یہاں کتنی اچھی عدالت ہے، ان کے یہاں کتنا اچھا معاشرے کا اہتمام ہے، قبلہ ان کے یہاں سب کچھ ہے، در حالانکہ وہ اہل بیت کے کچھ بھی نہیں لگتے، ان کا اہل بیت کے ساتھ کوئی آنا جانا نہیں ہے، در حالانکہ ہم اہل بیت کے در دولت پہ بیٹھے ہوئے، مولا متقیان کی دہلیز پہ بیٹھے ہوئے، ہر شب جمعہ کو کربلا میں جانے والے، ہر مہینے میں جب جہاں کاظمین و سمرا پہنچنے والے، اہل بیت کے در پہ ہر وقت موجود، کتابیں اہل بیت کی ہر وقت ہمارے سامنے، سیرت اہل بیت ہر وقت ہمارے ہاتھوں میں، قرآن کریم ایک ہاتھ میں اور سیرت اہل بیت کی کتاب دوسرے ہاتھ میں۔ جب ہم درس پڑھنے جائیں تو بھی اہل بیت کا تذکرہ ہو، جب مجلس سننے کے لیے آئیں تب بھی اہل بیت کا تذکرہ ہو، جب ہم موبائل میں کھولیں تو بھی نوحہ لگائیں تو اہل بیت کا، منقبت اگر سنیں تو بھی اہل بیت کی، بھئی قصیدہ سنیں تو بھی سیرت آل محمد، نوحہ سنیں تب بھی ذکر اہل بیت، اگر کہیں مجلس پڑھیں تب بھی ذکر اہل بیت، سنیں تب بھی ذکر اہل بیت۔ ہمارا اوڑھنا بچھونا اگر کسی بھی اعتبار سے دیکھا جائے تو بالخصوص آج کی رات میں جگہ جگہ مجالس ہو رہی ہے، جو مجلس کروا رہے ہیں یقیناً سیدہ سے محبت کی بنیاد پہ کروا رہے ہیں نا، یقیناً سیدہ سے کوئی اپنی محبت کا دعویٰ ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہے میرے گھر میں بھی صف ادا ہونا چاہیے سیدہ کا، میرے گھر میں بھی ہونا چاہیے، لوگ گھروں میں جا جا کے بھی مجبور کرتے ہیں، جناب میرے ہاں جناب سیدہ کا صف ماتم بچھا ہے، آپ کو ضرور تشریف لانا ہے، ہمارے ہاں آتے ہیں جناب آپ کو ضرور پڑھنا ہے، ہر کوئی اپنی جیب سے خرچہ کرتا ہے اور نیاز پکا کے مومنین کے لیے مہیا کرتا ہے تاکہ مومنین آئیں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ذکر مصیبت اور ذکر سیرت سن کے جائیں۔ آخر سب کرنے کے باوجود معاشرہ کامیاب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ سوچنے کے قابل بات ہے یا نہیں؟ آخر کامیابی کہاں چھپی ہوئی ہے کہ جو ابھی تک ہم حاصل نہیں کر سکے؟ قبلہ یہ یقیناً مجھ سے بہتر پڑھے لکھے، مجھ سے بہتر سوچنے والے، میں تو ایک طالب علم ہونے کے اعتبار سے سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں، یقیناً آپ اس سے بہتر جواب رکھتے ہیں، یقیناً اس سے بہتر آپ کام کر سکتے ہیں، بہرحال میں اپنے طالب علمانہ انداز میں یہ سوال تمام پڑھے لکھے اور معظم ساتھیوں کی خدمت میں اور حضور کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں کامیاب ہونے کے لیے یقیناً ضرورت ہے کہ ہم اس عنصر کو پکڑیں کہ سب کچھ کرنے کے باوجود جو ہمارے ہاتھوں سے مس ہوا جا رہا ہے، جو ہماری آنکھوں سے اوجھل رہا، جس کو ہم صحیح معنوں میں پک نہیں کر سکے ہیں، قبلہ وہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی اطاعت کی منزل پر تو ہیں، اتباع کی منزل پر نہیں پہنچے ہیں۔ میرا ذاتی طور پہ یہ انالیسس ہے کہ ہم حضور اہل بیت کی اتباع کی منزل پہ پہنچے ہی نہیں ہیں، ہم اطاعت کی منزل پر ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں اطاعت کرتے ہوئے،
نماز کو اتباع سمجھ کے نہیں پڑھتے. یہی وجہ ہے اگر نماز اتباع کی صورت میں ہوتی تو زوال سے پہلے مصلی پہ ہوتے. میں کچھ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہتا، اور یقیناً یہ آپ اس کی تائید نہیں فرمائیں گے تو پھر کون اس کی تائید فرمائے گا؟ بھائی نماز پڑھتے ہیں، آذان ہوئی، وضو کے لیے اٹھے، کیوں؟ کیونکہ حکم ہے پڑھنا، تو حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اٹھاؤ. کہیں کام پڑ گیا تو یقیناً ذہن میں آ گیا کہ چونکہ ضروری کام ہے لہذا حضور کی طرف سے بھی چھٹی ہے، چلو دفتر اقامہ سے واپس پہنچیں گے تو پڑھ لیں گے. نماز تو پڑھ دی، کیا ہوا؟ اطاعت ہو گئی. کسی کام کے لیے گئے، ہاسپٹل میں پہنچے ہوئے، بھائی ابھی بہت وسیع ٹائم ہے، یہاں بڑی ایمرجنسی ہے، یہاں سے جب چھوٹیں گے شام کو نماز پڑھ لیں گے، ادھر سے ایمرجنسی کافی 2-3 گھنٹے گزر کے گھر میں آ کے نماز پڑھ لی. نماز تو پڑھ لی، اطاعت ہوئی ہے. اتباع سر اٹھائیے گا، سر اٹھائیے گا. اگر اتباع ہوتی تو حسین کی طرح اسی تیروں کے برستے ہوئے نیمے مصلی بچھا دیتے. اتباع ہوتی تو برستے ہوئے تیروں میں مصلی ہوتا. یہ نماز ہوئی بھی ضرور لیکن وقت پہ نہ ہوئی، افضل وقت میں نہ ہوئی. کئی مجبوریوں کو ہم نے آڑے بنا کے اس کے ضمن میں دوسرے وقت میں جا کے نماز کو پڑھا. تو جو بات میری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے، ہم نماز کے تارک تو نہ ہوئے، ہم نے ترک نماز تو نہیں کیا لہذا عذاب ہم پہ نہیں آئے گا. ترک نماز نہ کیا، ہم نے نماز کو ادا کیا، واجب ادا ہو گیا. لیکن ہوا کیا؟ اطاعت تو ہو گئی، اطاعت تو ہو گئی، اتباع نہ ہوئی. اللہ نے اطاعت کرنے والے کو محبوب خدا نہیں بنایا، اتباع کرنے والے کو محبوب پروردگار بنایا ہے. کہیں ایسا نہیں آیا ہے کہ جو اطاعت کرے گا وہ محبوب پروردگار ہو جائے گا. نہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اتباع کی منزل پہ ہم نہیں آئے تو لہذا ہمارے گھروں کا ماحول، اگر ہم جس طرح سے زندگیاں بسر کر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں کوئی حسین علیہ السلام کا خادم نکلے گا؟ حسینی وہ نکلے جو کربلا بپا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. قبلہ جو ماتم کرتا ہے وہ ماتمی ہے، حسینی نہیں ہے. یہ میرا اپنا انالیسس ہے، یہ میں اپنی، چونکہ میرے پاس الفاظ، میں قلت الفاظ اور اپنی کم علمی اور کم ظرفی کا اعتراف کرتے ہوئے چونکہ میرے پاس اب جملے نہیں ہیں، میں اپنا معافی ضمیر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں قبلہ کہ جو حسین کا نام لیتے ہوئے رو رہا ہے، جو حسین کا صف ماتم بچھا رہا ہے، جو حسین کے نام پہ ریاض دے رہا ہے، جو حسین کے نام پہ مجلس پڑھ رہا ہے، جو حسین کے نام پہ لوہا پڑھ رہا ہے، جو حسین کے نام پہ ماتم کر رہا ہے، یہ ماتمی ہے، عزادار ہے. عزادار ہونا اور بات ہے، عزادار کربلا بپا نہیں کر سکتے. عزادار کربلا کے بعد کربلا پہ ماتم کر سکتے ہیں. کربلا گزر جانے کے بعد جو کربلا کے دکھوں پہ روئے اسے ماتمی کہتے ہیں، اور جو کربلا بپا کر رہے اسے حسینی کہتے ہیں. اگر میں یوں سمجھا پایا ہوں اپنی بات تو یقیناً جو بھی حسین علیہ السلام کے غم کو سنتا ہے اور امام کی بات کو سنتا ہے کہ جو بھی میرے حسین کے لیے روتا ہے یا رولاتا ہے یا رونے کی شکل بناتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہے. ہم نے رو دیا تو یہ اطاعت ہے، ہم نے رو دیا تو یہ اطاعت ہے. اگر ہم نے کربلا بپا کر دی ہوتی تو یہ اتباع ہوتی کہ اس دور میں میرے مولا کا مجھ سے کیا تقاضا ہے. یہی وجہ ہے جناب سیدہ کی مجالس تو ہوتی رہیں گی لیکن ہمارا گھر کب جناب سیدہ کے گھر جیسا ہوگا؟ جب تک ہمارا گھر سیدہ کے گھر جیسا نہیں ہوگا، جب تک ہمارے بچوں کی ماں زہرا کی کنیز نہ ہوگی تو حسینی کیسے پیدا ہوں گے؟ سیرت حسین کو پیدا کرنے کے لیے سیرت زہرا چاہیے. وہ سیرت زہرا، بھائی ہم گھر میں، ہمارے گھر میں عمومی طور پر جو سسٹم ہے وہ یہ ہے، معاف کیجئے گا، جو سسٹم ہے وہ یہ ہے ہمارے گھروں میں کہ نماز ادا کر دی، واجب پردہ کر دیا،
دیگر احکامات اگر کوئی اضافی بات آ گئی تو خواتین ہم پہ واجب نہیں ہے. ہمارے لیے تھوڑا بہت دین کا پتہ چل جائے تو یہاں سے باتیں شروع ہوتی ہیں کہ ہم پہ یہ واجب تھوڑی ہے, آپ ہم پہ یہ لاد تھوڑی سکتے ہیں. اب جو لاد رہا ہے, زبردستی کر رہا ہے, وہ بھی عالم دین اپنے آپ کو کہلواتا ہے, وہ بھی طالب علم کہلواتا ہے, اور بنا ہوا کچھ اور ہے جو ہمارے معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں. بھئی زبردستی کروا رہا ہے کوئی بندہ, اور کوئی زبردستی سے گھر کے امور کو سنبھال نہیں رہا ہے, تو گناہ سے بچنے کے لیے ہم بھی کہیں سے گزر رہے ہیں, ہماری خواتین بھی کہیں سے گزر رہی ہیں, یعنی وہ بھی ایک زندگی کا رخ اپنائے ہوئے ہیں, ہم بھی زندگی کا رخ اپنائے ہوئے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس میں معصیت بھی کہیں نہیں ہے, اس میں کوئی ایسا کام بھی نہیں ہے الحمدللہ کہ جو گناہ کے زمرے میں آتا ہو, اور جو واجبات ہیں وہ بھی ادا ہو رہے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا کہ واجبات ادا کرنے کے زمرے میں اور حرام سے بچنے کے زمرے میں اطاعت کی منزل پہ فائز ہیں. بھائی یہ مرحلہ جب ہم طے کریں گے تو ہم مقام اطاعت پر ہوں گے. اگر مقام اتباع پر آئیں گے تو پھر واجب اور حرام سے آگے گزرنا ہوگا. وہ جو فرمائی میرے جملے پر آپ نے, پھر واجب اور حرام سے کہیں آگے گزرنا ہوگا. تو واجب روٹی پکا دینے سے بچہ حسین نہیں بنتا. روٹیاں پکا کے بچے کو کھلا دینے سے بچے حسین نہیں بنتے. زہرا جیسی ماں بننے سے بچے حسین بنتے ہیں. اب زہرا جیسی زوجہ بننے سے, اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ, بس میں خلاصہ آپ کی خدمت میں نتیجہ جو آپ کی مجلس میں دینا چاہتا تھا وہ قبلہ وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ جناب سیدہ اسوہ کامل ہیں, اسوہ تکمیل اسوہ رسول ہیں. تو اسوہ رسول کے لیے جو پورشن تکمیل کے مراحل میں ابھی موجود تھا وہ جناب سیدہ نے پورا کیا, اور وہ 3 مرحلے تھے. وہ جناب سیدہ نے بیک وقت دنیا کو اتباع کی منزل پہ پہنچا دیا, بیٹی ہونے کے اعتبار سے بھی, زوجہ ہونے کے اعتبار سے بھی, اور ماں ہونے کے اعتبار سے بھی. اب جتنی ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں اپنے اپنے گھروں میں ہیں, وہ تمام کے لیے جناب سیدہ کا اسوہ حسنہ ان کو دیکھنا, اس کو پورا کرنا ضروری ہے. ہر خاتون بیک وقت 3 عہدوں پہ فائز ہو سکتی ہے, بیٹی بھی ہو سکتی ہے, زوجہ بھی ہو سکتی ہے, اور ماں بھی ہو سکتی ہے. بیک وقت ایک خاتون کو ایک ہی مرحلے میں تینوں کردار نبھانے ہوتے ہیں. تینوں کردار ایک ہی چہرے پہ, ایک ہی رخ پہ اس بیوی کو نبھانے ہیں کہ جب بیٹی کے اعتبار سے جہاد مختلف ہے, ذات ایک ہے, وقت ایک ہے, موقع ایک ہے, لیکن کمپلیٹ پورا کرنا ہے. اگر خاتون نے صحیح معنوں میں بیٹی بن کے نہ دکھایا تو باپ کی عزت نیلام ہو جائے گی. صحیح معنوں میں زوجہ بن کے نہ دکھایا تو شوہر با ایمان نہ رہے گا. صحیح معنوں میں نافرمان نہ بن پائی تو بیٹے دنیا کے بدماش تو ہو سکتے ہیں, حسین ہی نہیں ہو سکتے. تو یہ واجبات اور محرمات کی منزل پہ رہتے ہوئے ایسا گھر کبھی بھی پیدا نہیں کیا جا سکتا. قبلہ کہاں واجب ہے کہ آپ کے گھر کے دروازے پر کوئی صدا لگائے کہ میں فقیر ہوں, اور سارے گھر کی روٹیاں اٹھا کے اسے دے دی جائیں. یہ کس واجب اور حرام کے زمرے میں آتی ہے یہ بات کہ گھر میں 5 بندے ہیں, 5 روٹیاں ہیں, بھوک بھی لگی ہے, ظاہر ہے روزہ رکھا تھا, اس میں بچے بھی موجود ہیں, اور بچے تازہ ابھی بیماری سے شفا یافتہ ہوئے ہیں. توجہ فرمائی آپ نے, بچے ابھی بیماری سے شفا یافتہ ہوئے, بچوں کا بھی روزہ, خاتون کا بھی روزہ, شوہر کا بھی روزہ, کنیز کا بھی روزہ, 5 روٹیاں, ایک فقیر. وہ سارے گھر کے لیے مانگنے آیا تھا کیا؟ ایک فقیر ہے تو آپ ایک روٹی اٹھا کے اسے دیجئے, 4 روٹیاں مل کے کھائیے, گزارا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ ایک بھی نہ دیجئے, واجب ہے کیا فقیر کو روٹی دینا؟ اگر دیتے بھی ہیں تو مستحب ہے, اگر آپ نے دے بھی دی تو ایک دے دیجئے. یہ سارے گھر کی روٹیاں اٹھا کے دینا, یہ کچھ سمجھانے کی بات ہے جو ہمارے پلے پڑ جائے تو ہم بھی اہل بیت کی اتباع میں آ جائیں. کچھ مراحل ایسے ہوتے ہیں جو واجب اور حرام کی کیٹیگری سے اوپر نکل کے جذبات و عطوفت کی منزل پہ جا کے سمجھنے ہوتے ہیں. اور پھر جب ایک خاتون اپنے خداوند عالم نے جس فطرت پہ اس کو پیدا کیا ہے عطوفت کے جذبات کو لے کے آ جائے تو محمد جیسے باپ کے لیے ماں بن سکتی ہے. کل ایمان جیسے علی کے آدھے ایمان کی محافظہ ہو سکتی ہے. جوانہ
سیدہ سلام اللہ علیہا کے اسوہ کامل سے ہماری خواتین کو روشناس کرایا جائے. اور یہ اس وجہ سے بھی بڑی معذرت کے ساتھ قبلہ، اس وجہ سے بھی کہ ہم خود جب سیرت علی کو پورا نہ کر سکے تو ہمیں بھی یقیناً اس وقت ہمارے پاؤں لرز جاتے ہیں کہ اگر ہم نے سیرت زہرا پیش کی تو کسی نے پوچھ لیا کہ سیرت علی کہاں ہے. اور چاہتا ہوں سیرت علی کہاں ہے، تو پھر لینے کے دینے بھی پڑھ سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد اہل بیت محمد کی ذات. بس میرے قبلہ، اللہ نے اس گھرانے کو بھیجا تھا انسان کی ہدایت کے لیے. انسان ہدایت نہ لیتا لیکن آل محمد پہ اس طرح ظلم تو نہ کرتا. شاید میں جملہ سمجھا نہیں پایا، آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر پایا. اللہ نے جن کو انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا، نہ لیتے ہدایت نہیں لینا تھی. کم از کم اس طرح کا ستم تو نہ کرتے جس طرح زہرا کے دروازے پہ ستم کیا. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، مولا متقیان علی ابن ابی طالب یقیناً ہم سے کچھ فاصلے پر موجود ہیں، اور یہ پرسہ ہماری طرف سے ہمارے آقا و مولا کی خدمت میں ہے. چونکہ اس واقعہ میں جو زہرا سے بھی زیادہ مظلوم ہوا اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. جزاک اللہ سلامت رہیے. ہم پرسہ دار بن کے آئے ہیں تو پرسہ جی بھر کے دیں گے. اے میرے مولا، اے کائنات کے سب سے بڑے مظلوم، اور بالخصوص وہ امام کے جو پردہ غیبت میں بیٹھ کر اس انتظار میں ہے کہ کب مجھے اذن ظہور ملے اور کب میں اس صدا پہ لبیک کہوں جب جلتے ہوئے دروازے کے نیچے سے میری ماں نے مجھے پکارا تھا اور رو رو کے کہہ رہی تھی ولدی یا مہدی متا تخرج وتطلب ساری ہے مہدی، تو کب ظہور کرے گا اور کب میرے خون کا بدلہ دے گا. اے منتقم خون سیدہ، ہم آپ کی خدمت میں یہ پرسہ پیش کر رہے ہیں. اے میرے مولا متقیان علی ابن ابی طالب، سیدہ کا پرسہ آپ کی بارگاہ میں ہے. جتنے امام اس وقت روئے زمین پر کربلا اور سامراء کاظمین میں ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں یہ پرسہ پیش کر رہے ہیں. اور تمام دوستان جنہوں نے اس پرسے کا موقع فراہم کیا، خداوند عالم ان کے مرحومین کی اور ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرمائے. میرے قبلہ، ایک واقعہ بہت رلاتا ہے، اگر اس کو آپ بھی سنیں گے یقیناً بہت روئیں گے. بہت رلاتا ہے وہ واقعہ. ایک واقعہ یہ کہ حضور پوری حیات طیبہ میں کیا ضرورت تھی جب بھی فاطمہ آتی آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. دنیا کو کیا سکھا رہے تھے آپ کے سیدہ کا کتنا احترام چاہیے. اور ایک اور روایت جو نظروں سے گزری تو اس نے میرا جگر چھلنی کر دیا، وہ یہ تھا کہ حضور ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے. اب روایت میں ہے وقام علی قدمیہ، اپنے قدموں پہ کھڑے ہوئے، اپنا رخ انور جو ہے وہ جماعت کی طرف پھیرا اور پھر ارشاد فرمایا من یحبنی ویحب اہل بیتی فلیتبعنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ میری اتباع کرے. صحابہ نے کہا فاتبعناہ، ہم نے حضور کی اتباع کی. حضور آگے آگے چل رہے تھے، تمام صحابہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے. اب تاریخ میں وہ مرحلہ دیکھا، حضور آگے آگے، صحابہ پیچھے پیچھے. حضور وہاں آ کے رکے جہاں پہ سیدہ کا دروازہ تھا، جہاں پہ سیدہ کا دروازہ تھا. اب حضور نے کام کیا تمام صحابہ کے
دنیا سے رخصت ہوئے چند دن ہوئے تھے، مسلمانوں کو ضرورت پڑ گئی زہرا کا دروازہ کھٹکھٹانے کی، مسلمانوں کو ضرورت پڑ گئی دروازہ کھٹکھٹانے کی، لیکن مسلمان دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے اہتمام کیا کر رہے ہیں وہ سنیں گے کہ حضور نے بھی دروازہ کھٹکھٹانے کا اہتمام کیا تھا، اب مسلمانوں نے بھی اہتمام کیا ہے۔ حضور نے نماز کا انتظار کیا تاکہ جتنے مسلمان آ سکتے ہیں وہ نماز پہ آ جائیں، سب کو لے کر حضور دروازہ سیدہ پہ آئے۔ اب جو مسلمان ہیں انہوں نے کیا کیا؟ اب تاریخ میں لکھا کہ انہوں نے کیا کیا، وَجَعَلَ يُنَادِي الْقَبَائِلَ وَالْعَشَائِرَ، کہ ان لوگوں نے پیغام بھیجنا شروع کیے عشیروں کے اندر، قبائل کے اندر۔ قبلہ آپ پڑھے لکھے آباد میں پڑھ رہا ہوں، عربستان کے ماحول کو آپ جانتے ہیں، ثقافت کو آپ جانتے ہیں، جب قبیلوں سے لوگ بلائے جاتے ہیں تو وہاں جنگ کرنے والے گھوڑے سواروں کو بلایا جاتا ہے، جنگ کرنے والے گھوڑا سوار بلائے جاتے ہیں۔ جعل ينادي القبائل والعشائر، انہوں نے پیغام بھیجا، تمام قبائل سے گھڑ سوار منگائے گئے، تمام قبیلوں کے تمام عشائر کے جنگجو بلائے گئے۔ اب خدا کی قسم جو مدینہ کا منظر ہے وہ ابی ابن کعب کی روایت موجود ہے کہ فَسَمِعْنَا سُهَيْلَ الْخَيْلِ، ہم نے سنا کہ گھوڑے ہنہلا رہے تھے، ہم نے سنا کہ نیزے آپس میں ٹکرا رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ ڈبل بج رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ مدینے کی گلیاں جنگجو سواروں کے ساتھ چھلک رہی تھی، ہم نے دیکھا کہ پورے کا پورا مدینہ جنگ کر رہا۔ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ مدینہ کربلا کا منظر پیش کر رہا تھا، مدینہ کربلا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ زہرا کے گھر کے سامنے بخلاف روایت بعض روایات میں جملہ موجود ہے کہ زہرا کے گھر پہ حملہ کرنے والے 3000 کا لشکر تھا، بعض روایات میں موجود ہے 4000 کا لشکر، اور بعض روایات میں قبلہ جگر پہ ہاتھ رکھیے میں کہہ دوں 60,000 کا لشکر تھا، 60,000 کا لشکر جنہوں نے زہرا کے گھر پہ حملہ کیا۔ سیدہ کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے، اب سنو گے جملہ، اس طرح سے لوگ آئے اور دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے اہتمام کیا۔ اب ایک شخص آگے بڑھا اور تاریخ نے لکھا فَقَرَعَ الْبَابَ قَرْعًا شَدِيدًا، اس طرح سے سیدہ کے دروازے کو پیٹا، میں کہتا ہوں اتنا پیٹا ہوگا کہ قبر میں مصطفیٰ بے چین ہو گئے ہوں گے، قبر میں مصطفیٰ بے چین ہوں گے، رو رو کے کہتے ہوں گے ظالموں، میں نے زہرا کے دروازے کا یہ ادب سکھایا تھا۔ فقط یہ انداز نہ ہوا، جس دروازے پہ کھٹکھٹانے کا انداز بھی مصطفیٰ نے سکھایا، اور دہلیز فاطمہ پہ بولنے کا انداز بھی سکھایا کہ 9 مہینے تک اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں رسول نماز کے بعد سیدہ کے دروازے پہ آتے، اور مختلف روایات میں مختلف آیات کا ذکر ہے، اور بالخصوص اس آیت کا ذکر ہے، حضور سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے نماز کے بعد۔ آپ نے اس جملے پہ غور نہیں فرمایا، میرے بھائی روایات کو پڑھتے ہیں اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ قبلہ نماز کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ حضور جب جماعت کروانے والے ہوں تو کوئی صحابی ایسا نہیں جو گھر میں نماز پڑھے، مگر یہ کہ کسی کی مجبوری ہو، حضور نماز کے بعد سیدہ کے دروازے پہ آتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمان مسجد میں موجود ہوتے تھے، سیدہ کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، سیدہ کے دروازے پہ رسول کھڑے ہو جاتے، سارے صحابی دیکھ رہے ہوتے، حضور تلاوت کر رہے ہوتے، انما یرید اللہ انتم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک دن کی بات نہیں ہے میرے قبلہ، 2 دن کی بات نہیں ہے، 3 دن کی بات نہیں ہے، 9 مہینے حضور آ کے آیت تطہیر کی۔ جی حوصلہ کیجیے، حوصلہ کیجیے، غور سے سنیے گا، اور میں بڑے آرام سے آپ کی خدمت میں مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 9 مہینے حضور ادب سکھاتے رہے کہ سیدہ کی دہلیز پہ بولنا کیسے، اور حضور کے بعد جب مسلمانوں کو بولنے کی ضرورت پڑی تو تاریخ نے کہا کہ رفعوا الاصوات رفعوا اصواتهم وخاطبوا بخطابات شتى، کہ سیدہ کے دروازے پہ آ کے بلند آوازیں ہو گئی، اور آ کے مختلف بھاگ بھاگ کی بولیاں، علی کو باہر نکالو، علی کو باہر نکالو، ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے، ورنہ ہم علی کو قتل کر دیں گے، ورنہ اس گھر کے مکینوں کو گھر سمیت جلا دیا جائے گا۔ اور آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کے اجر میں اضافہ فرمائے۔ جناب سیدہ پہ اس طرح سے بلند آوازوں سے ہونے والوں
ایک جملہ بہت سننے کے قابل ہے، اگر آپ تحمل فرمائیں تو میں جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اب تاریخ کا ایک ورق ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس طرح سے آوازیں بلند ہوئی سیدہ کے دروازے پر، تو اس دروازے کی بدتمیزی کو دیکھ کر سب سے پہلی ذات جو دروازے پہ آئی ہے وہ جناب فضا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جناب فضا سب سے پہلے دروازے پہ آئی ہے، اور جناب فضا نے مخاطب کر کے کہا، جو باہر لوگ موجود تھے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ ان امیر المؤمنین انکم مشغول، کہ علی ابن ابی طالب آپ سے اعراض کر چکے ہیں، حضور علی ابن ابی طالب گوشہ نشین ہو چکے ہیں، حضور تمہارے ساتھ کوئی مطلب نہیں رکھتے ہیں، وہ تو آپ سے منہ موڑ کر آکے بیٹھ گئے، قرآن کو جمع کر رہے ہیں۔ اور ایک جملہ فرمایا، وَالْحَقُّ لَهُ إِنْ أَنصَفْتُمُوهُ، اگر تم انصاف کرو تو یہ بیعت کا حق تو علی ابن ابی طالب کا ہے۔ جناب فضا نے آ کے یہ جملے کہے کہ علی سے تم کیا چاہتے ہو؟ علی تو گوشہ نشین ہو گئے ہیں اور پھر تم سے کوئی مطلب بھی نہیں رکھتے ہیں، اور پھر اگر مجھ سے سنتے ہو، میں کوئی معمولی مذکور نہیں ہوں، گویا کہ سیدہ جناب فضا اپنی حیثیت جما رہی ہے کہ میں وہ ہوں جو سیدہ کی خادمہ ہوں، میں وہ ہوں جسے رسول اپنی بیٹی کہتے ہیں، میں وہ ہوں کہ جس کی زبان قرآن ہو جاتی ہے، میں وہ ہوں کہ جس کا کردار سیدہ ہو جاتا ہے، اور میں اگر خادمہ ہوں تو میں زہرا کی گھر کی خادمہ ہوں۔ تم کیا حیثیت رکھتے ہو؟ میں حبش کی ملکہ ہوں، میں ملک حبش کی شہزادی ہوں، شہزادی ہونے کے اعتبار سے جناب فضا آئی ہے اور آ کے کہا خبردار چلے جاؤ، علی سے کیا مطلب رکھتے ہو؟ علی تو تم سے گوشہ نشین ہو کے بیٹھے ہیں، علی تو تم سے اعراض کر کے بیٹھے ہیں، اور ساتھ میں ارشاد فرمایا اگر مجھ سے پوچھو انصاف کی بات کرو تو بیعت کا صحیح حقدار علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ جملہ آپ نے سن لیا، یہ جملہ آپ نے سن لیا، اب کلیجے پہ ہاتھ رکھو، میں جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ جب فضا نے باہر یہ مخاطب کر کے کہا کہ علی تم سے زیادہ حقدار خلافت ہے، فَسَبَّ فُلَانٌ لَهَا، تو اس بے حیا نے فضا کو گالیاں دی۔ جب جناب فضا کو تم نے سننا، جب جناب فضا کو گالیاں دی گئی، فَخَرَجَتْ فَاطِمَةُ مِنَ الْبَيْتِ، تو جناب فضا سے جناب فضا کو گالیاں فاطمہ کو برداشت نہ ہوئی، جلدی سے باہر آئی، فضا کو بھیجا، اور دروازے کے اندر کھڑے ہو کے جناب فاطمہ نے مخاطب کیا، ماذا تريدون وماذا تقولون، اور تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ تم ہمیں کیوں کر رہے ہو؟ مالکا ولنا، ہمیں اور تمہارا آپس میں مطلب ہی کیا ہے؟ چھوڑ دو ہمیں چین سے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، سوائے ہمیں شبیر کے کوئی غم نصیب نہ ہو۔ میرے بھائیوں میرے عزیزوں، جملے انتہائی توجہ سے سنتے آنا، آپ بستر پہ بھی جا کے روئیں گے۔ آخر آپ کو جناب سیدہ سے عشق جو اتنا ہے، آپ کتنی محبت رکھتے ہیں نبی کی بیٹی۔ جناب سیدہ دروازے کے اندر آگے کہا ہم سے کیا چاہتے ہو؟ کیوں اس طرح سے بلند آواز سے یہ تم خطابات کر رہے ہو؟ اور جملہ سنو گے، باہر سے ایک آواز ہے، جناب سیدہ کی صدا کو سنا اور ایک آواز ہے، ما بال ابن ام کے، اے فاطمہ تیرے ابن ام کو کیا ہوا؟ خود تو پردے میں بیٹھا ہے، تمہیں سامنے بھیج دیا ہے۔ علی ابن ابی طالب کی توہین ہو رہی ہے جناب سیدہ کے سامنے، جناب سیدہ جس کو فضا کی توہین گوارا نہ ہو، مولا علی کی توہین پہ تڑپ گئی میری سیدہ، فرمایا اخرجنی وعلزمک الحجہ، مجھے علی نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم پہ حجت کا تمام کر دوں۔ میں رسول کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے آئی ہوں، میں علی کی محافظہ بن کے آئی ہوں، میں تمہارے سامنے اس لیے آئی ہوں تاکہ بتاؤ تم علی سے کیا چاہتے ہو۔ تو جملہ سننا، کہا علی کو باہر نکالو ورنہ اس گھر کو آگ لگا دیں گے، اس گھر کو آگ لگائیں گے۔ تو بی بی نے جملہ کہا، جملہ بی بی نے فرمایا کہ تم اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس گھر میں فاطمہ رہتی ہے؟ کیا تم اس گھر کو توہرے کو علیہ مودی، کیا تم میرے بچوں کو جلا دو گے؟ کیا تم میں اتنا حوصلہ؟ ما هذه الجرأة علی اللہ وعلی الرسول، یہ کس قسم کی جرأت ہے جو تم رسول کے گھرانے پہ کر رہے ہو؟ جب
تم اس گھر کو چلاؤ گے؟ فرمایا علی باہر نہ آئیں گے، میں ہرگز علی کو باہر نہ آنے دوں گی۔ اب جو تاریخ نے جملے پڑھے اور جو تاریخ نے جملے لکھے، خدا کی قسم انسانیت شرما جائے، انسانیت برباد ہو جائے، مگر اس طرح کا منظر نہ دیکھ پائے کہ جناب سیدہ کے دروازے کے سامنے لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا، ایک آواز آئی اس گھر کو چلا دو جو اس گھر میں رہنے والے ہیں، فقط دھمکیاں نہ آئیں گے قبلہ۔ تاریخ نے لکھا زہرا کا دروازہ جلنے لگا، زہرا کے دروازے کو آگ لگائی اور آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور ہجوم دروازے کو دھکا دے رہا ہے۔ توجہ فرمانا میرے بھائی، ایک دو جملے بڑے رک کے سماعت فرمانا، بڑے رک کے سماعت فرمانا کہ جب جناب سیدہ نے یہ صدا بلند کی فنادت بِعَالَى صَوْتِهَا یا ابتا یا رسول اللہ ماذا لقینا بعدک، اے بابا دیکھیے آپ کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ یہ آرام سے نہیں کہا، تاریخ میں لکھا بلند آواز سے بی بی نے نوحہ پڑھا۔ جب یہ بین سنا تو ایک جملہ تاریخ نے فَلَمَّا سَمِعَ الْقَوْمُ صَوْتَهَا وَبُكَاءَهَا انصرفوا باكين وبقي فلان ومعه قوم۔ یہ فلان ان کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، آپ کو پتا ہے وہ فلان کون ہے۔